الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40 پر 1، 40 پر 2، 40 پر 3 اور 40 پر 4 یہ 4 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، یعنی آیت نمبر 41 سے لے کر کے آیت نمبر 44 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کی آیتوں میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں اور قیامت تک کے آنے والے اے وہ لوگوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے والے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کے راستے پر چلنے والے ہو، ایسے لوگوں سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے ہیں، اور تمہاری جو قوم ہے یہ پہلی قوم نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے بھی بہت سارے قوم آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، حامان، قارون، یہ سب کے سب لوگ آئے ہیں، اور جس طرح سے تم نے مخالفت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی نبیوں کی دعوت کی مخالفت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اس روئے زمین پر باقی نہیں چھوڑا۔ اے مکہ والو، اگر تم نے اور قیامت تک کے اے آنے والے وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے اوپر اپنے کمر کو باندھ رکھا ہے، اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے رکھا ہے، ایسے لوگوں سن لو، جس طرح سے ان لوگوں کا نام و نشان اس روئے زمین پر باقی نہیں ہے، تمہارا بھی نام اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر تم کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی جو بہت ہی خوبصورت مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور جن لوگوں کی سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست اور ولی بنا رکھا ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کیا۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں، بڑے ہی تم تراقی سے کہتے ہیں ولی اللہ، دیکھو پہلے ولی کا نام ہے اور اس کے بعد اللہ کا نام ہے، جاہلیت کی حد ہے، عربی کے کسی قاعدے سے واقفیت نہیں ہے، اور ولی اللہ کے جملے کے اوپر اپنی علمی جو ہے شخصیت بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو پہلے ولی کا نام ہے پھر اللہ کا نام ہے، انتہا درجے کی جہالت ہے۔ عربی زبان اور عربی کے جو حروف کے جو قاعدے ہیں اس سے کوئی واقفیت نہیں ہے، لیکن یہ ایک شیطانی چال ہے جو شیطانوں نے ان کے دماغ میں اور ان کے دل کے اندر ڈال دیا ہے کہ دیکھ لو ولی ہی سرپرست ہے، ولی ہی تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، ولی ہی تم کو اولاد دینے والا ہے، ولی ہی تم کو بزنس میں ترقی دینے والا ہے، ولی ہی تمہارے ہر قدم پہ تمہارا ساتھ دینے والا ہے، یہاں تک کہ اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو ولی ہی تم کو بیڑا پار لگانے والا ہے، اور قیامت کے میدان میں پہنچو گے تو ولی ہی سفارش کر کے رب سے تم کو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ یہ سارے عقیدے ہیں۔ اللہ نے اس عقیدے کی پول کھولتے ہوئے کہا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح سے، مکڑی کہتے ہیں اسپائڈر، مکڑی کی طرح سے۔ مکڑی کیا کرتا ہے؟ جالا بنتا ہے، کسی کونے کے اندر اپنا گھر بناتا ہے، جالا بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتخذت بیتا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست اور ولی بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح سے ہے کہ مکڑی نے گھر بنایا، اور مکڑی نے گھر بنایا
اللہ نے آگے فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی گھر بنائے جاتے ہیں اس میں سب سے کمزور ترین گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے۔ ایک انگلی کی حرکت دو، مکڑی کے پورے گھر تباہ و برباد۔ آدمی کے سانس کی دھمک اگر مکڑی کے گھر کو لگ جائے تو مکڑی کا گھر وہیں سے ختم۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جتنے لوگ جتنی قوموں کا نام لیا گیا، قوم نوح کا نام لیا گیا، قوم ابراہیم کا نام لیا گیا، قوم عاد اور قوم سمود کا نام لیا گیا، ہارون فرعون اور حامان فرعون اور قارون کا نام لیا گیا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام لیا گیا، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست بنائے ہوئے تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ مشرک تھے۔ ان لوگوں نے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن کو اپنا معبود سمجھتے تھے، جن کو اپنا ولی اور سرپرست سمجھتے تھے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بھی سمجھتے تھے۔ ان کو راضی رکھنے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کے سامنے نظر و نیاز بھی چڑھاتے تھے، منتیں مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے کہ ہمارے یہ سرپرست خوش رہیں۔ لیکن جب رب العالمین کا عذاب آیا تو یہ سارے کے سارے سرپرست سائڈ لگ گئے، کوئی بھی بچانے والا نہیں آیا، کیونکہ یہ جو جھوٹے معبود ہیں یہ مکرے کی جالے کی طرح سے ہیں۔ ایک زندہ انسان تھوڑی دیر کے لیے مدد کر سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے اپنا حاجت روا، مشکل کشا، ولی اور سرپرست بنایا، جب ان لوگوں پر عذاب آیا اور جب ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر رہا تھا، کسی کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، سب کے سب اپنی جگہ پر پڑے رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ بس یہی ہے شرک کی مثال، کہ مکری کا جالا جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، انگلی کی ایک ہلکی سی جنبش، ایک ہلکی سی حرکت پورے مکرے کے جالے کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے تمہارے جھوٹے معبود ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، بالکل مکری کے جالے کی طرح سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، ان اللہ یعلم ما یدعون من شیء۔ تم اپنے معبودوں کو بڑھا چڑھا کر کے آسمان میں پہنچا دو، کہو کہ 50 سال مرے ہوئے ہو گیا ہے، لیکن جب قبر کھودا گیا تو کفن بالکل صاف لگ رہا ہے۔ جھوٹی روایت، جھوٹے قصے۔ کہو کہ ہمارے معبود فلاں جگہ تھے اور ان کے جو مریدان تھے وہ فلاں سمندر کے اندر سفر کر رہے تھے، کشتی ڈوبنے لگی، وہیں سے اپنے پیر کو دل کے اندر یاد کیا تو پیر چلے آئے بچانے کے لیے۔ جھوٹی روایت، جھوٹی بات۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم نے اپنا ولی اور سرپرست بنایا ہے ان کی حقیقت کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے تو وہ دم بھی نہیں مار سکتے۔ اللہ نے جو قانون فطرت بنایا ہے اس فطرت سے تو وہ نکل بھی نہیں سکتے۔ تمہارے یہ جو ولی ہیں، تمہارے جو یہ پیر ہیں، یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا یہ قانون ہے، ان کے قانون کے ادھین ہے وہ۔ تمہارے جو ولی ہے بچپنے میں گھٹنوں کے بل رینگتے تھے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ تمہارے یہ ولی بچپنے سے جوانی میں آئے، جوانے سے بڑھاپا میں آئے اور بڑھاپے کے بعد جا کر کے قبر میں لیٹ گئے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے سامنے تو دم بھی نہیں مار سکتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جن کو تم لوگ نے اللہ کے علاوہ اپنا سرپرست، ولی اور اپنا جھوٹا معبود بنا رکھا ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے کہا کہ وہو العزیز الحکیم، وہو العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں۔ جو تم پارٹنر زبردستی بنا رہے ہو، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ لوگوں کے رزق کو مہیا کرنے والا ہے، اللہ لوگوں کے سانسوں کا نگہبان ہے، اللہ ہر ایک کا رب ہے، اللہ ہر ایک کا پالنہار ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے، بچپن سے جوانی میں لانے والا ہے، بڑھاپا میں لانے والا ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کے اوپر رب العالمین کا تصرف ہے، ہر ایک کی بگڑی بنانے والا اللہ ہے، ہر ایک کی نیا کو پار لگانے والا اللہ ہے، مصیبت دینے والا اللہ ہے، مصیبت سے نکالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے اور بیماری سے شفا یابی دینے والا اللہ ہے۔ کسی کو کوئی ضرورت نہیں رب کے اس میں پارٹنر بننے کی، لیکن تم زبردستی پارٹنر بنا رہے۔ وہو العزیز، وہ سب پر غالب ہے، سب پر زبردست ہے، اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے۔
تمہارے جو جھوٹے معبود ہے اس کے ساتھ کی اس کے پارٹنرشپ کی رب کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سب پر غالب ہے اور الحکیم مطلق دانا ہے، کسی کے مشورے کی بھی اس کو ضرورت نہیں۔ کوئی تمہارے بڑے ولی جا کر کے رب کو مشورہ دے کہ ہمارے مرید کو پاس کر دیجئے، رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو حکمت ہے وہ مطلق ہے، اس کے حکمت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں، اور اس کے اوتھریٹی میں کوئی شریک نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، زبردست ہے، سب کے اوپر غالب ہے اور مطلق حکمت والا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جو مکڑی کی مثال رب العالمین نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ دنیا والے سمجھیں کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اور رب العالمین جو تنہا قادر مطلق ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ ان مثالوں کے ذریعے سے لوگ سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے۔ صرف جھوٹی بات، جن لوگوں کو کراس کرنا رہتا ہے نا اور کسی پر اعتراض کرنا رہتا ہے تو کچھ بھی اعتراض بن جاتا ہے، کچھ بھی اعتراض بن جائے گا۔ جن لوگوں کو اعتراض کرنا رہتا ہے وہ کچھ بھی اعتراض بنا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکھی مچھر مکڑیوں کی مثال کیوں بیان کرتا ہے۔ رب العالمین نے کہا کہ اہل علم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، جو علم والے ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس کی مثال دی جا رہی ہے اور جو مثال دی جا رہی ہے دونوں میچ کر رہا ہے کہ نہیں، میچ کر رہا ہے تو مثال درست۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں، عقل کے ناخن لے لیں اور ایک اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے کہا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، یہ آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ، پوری سسٹم کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ یہ جو سسٹم چل رہا ہے رب العالمین کا، اس سسٹم میں سے اگر ایک کل پرزے کو ہٹا دیا جائے، مثلا اگر سورج کو ہٹا دیا جائے پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ صرف ایک سورج کو ہٹا دیا جائے، ہوا کو اگر بند کر دیا جائے، نہ دنیا کے اندر کوئی انسان رہے گا، نہ کوئی جاندار مخلوق رہے گی، اور نہ ہی کوئی پیڑ پودے رہیں گے۔ اگر چاند کو ہٹا دیا جائے دنیا میں کسی کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک خاص مصلحت کے ساتھ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بنایا ہے، حق کے ساتھ۔ اللہ نے آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ پورے کائنات کو بنایا رب نے، آسمان کو بنایا رب نے، سورج کو بنایا اور چاند کو بنایا رب نے، ہواؤں کو چلایا رب نے، پانی کو برسایا رب نے، اس زمین کے اوپر غلے اور ہر چیزوں کو پیدا کیا رب نے، بارش کو اوپر سے برسایا رب نے، لوگوں کے رزق کو مہیا کیا رب نے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا رب نے، پیدا کیا رب نے، اور رب کا پارٹنر بنا دیا دوسروں کو۔ یہ ساری چیز تو رب کی ہے، پھر رب کے پارٹنر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹے معبودوں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر بھی ایمان والوں کے لیے نشانی ہے کہ انسان اگر اس کائنات کے اوپر جو اللہ نے حق اور مصلحت کے ساتھ بنایا ہے اگر اس پر غور و فکر کرے تو اس کے اندر بھی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پکا سچا موحد بنائے، صحابہ کرام کے اسوے پر چلنے والا بنائے، مومنین کے طریقہ کار کو اختیار کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔